السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 120 تک ہم پڑھ چکے۔ سورہ آل عمران ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی فی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایات دی ہیں، اگر تم سوچو گے تو ان سے محتاط رہو گے۔ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اس کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آج کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ علیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خطاب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و سویرے اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ غزوہ احد کا پس منظر اور اسباب۔ یہاں ایک نیا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے جو غزوہ احد سے متعلق ہے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر جو ہوا تھا قریش مکہ کو، جس میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی، 313 مسلمان تھے اور 1000 کے قریب قریش تھے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک طرف قریش کا لشکر تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا تھا، اور دوسری طرف تجارتی قافلہ تھا جسے ابو سفیان لے کے جا رہا تھا۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ مقابلہ کر کے سامان لوٹ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ بدر کروائی تاکہ بدر کے مارکے میں اسلام ایک نئی قوت بن کر سامنے آئے۔ تو اب اس جو غزوہ بدر تھا اس میں کافروں کو، قریش کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ ابو جہل کی موت ہو گئی تھی، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 70 ان کے بڑے بڑے کفار کے سردار مارے گئے تھے اور 70 قید ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک ابو جہل بھی تھا جو کہ قریش کا سردار تھا۔ اب ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھال لی۔ اس نے جنگ بدر کا بدلہ لینے اور مسلمانوں کا کلہ کما کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، جن میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ طے ہوا کہ اس تجارتی قافلے کا سارا منافع جو بچ بچا کر نکل گیا تھا، تو اس تجارتی قافلے کا سارا منافع جنگ کے اخراجات کے لیے دیا جائے گا۔ اس سے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی خطیر رقم جنگی اخراجات کے لیے جمع ہو گئی۔ دوسرے، رضاکارانہ خدمت کا دروازہ کھول دیا گیا اور تمام اسلام دشمن قبائل کو اس جنگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح قریش کے حلیف اور مسلمانوں کے مخالف قبیلے بھی اس قریشی جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے۔ تیسرے، 2 شعلہ بیان شورا کی خدمت حاصل کی گئی جو بدوی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف انتقام پر بھڑکاتے تھے۔ ان ایام میں جنگی پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی تھا، یعنی اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو دشمن کے خلاف بھڑکایا جاتا۔ چنانچہ شوال 3 ہجری میں قریش کا 3000 مسلح افراد کا یہ لشکر جرار ابو سفیان کی سرکردگی میں احد کے میدان میں پہنچ گیا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے ایک خطرناک جنگی چال چلی اور وہ انصار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ لوگوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ درمیان سے نکل جائیں تو بہتر ہے، ہم بھی آپ سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ لیکن انصار ابو سفیان کی اس چال کو سمجھ گئے اور اسے کھری کھری سنا دے۔ اب ظاہر ہے انصار نے قریش جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے، مسلمان صحابہ، ان کو پناہ دے رکھی تھی، اور اگر وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے تو مسلمان کیسے جنگ لڑتے، لیکن انصار نے اس کی اس چال کو پہچان لیا۔ غزوہ احد سے متعلق مشورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا
کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سے بھی رائے لی گئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے موافق تھی، مگر پرجوش اور جوان مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، اس بات پر مصر ہوئے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر نکلے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مرضی کے خلاف باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کیے بغیر اتار دے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن ابی کا کردار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تو تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم کیوں لڑیں اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کا لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ فوجی قاعدے کے مطابق صفیں ترتیب دیں، ہر ایک دستے کو اس کے مناسب ٹھکانے پر بٹھایا اور فرمایا، جب تک میں نہ کہوں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آیت نمبر 122۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جب عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا تو انصار کے دو قبیلوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں کمزوری واقع ہوئی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر دل چھوڑنے لگے، مگر چونکہ سچے مسلمان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم انصار کے حق میں اتری ہے، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا ہے، تاہم ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں واللہ ولیہما یعنی اللہ دونوں فریقوں کا مددگار تھا کے الفاظ بھی مذکور ہیں۔ آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو قلت تعداد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بدر کے میدان میں تم ہر لحاظ سے کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ جنگ اور رسد بھی بہت کم تھا۔ جب ان حالات میں اللہ نے تمہاری مدد کی تو اے کمزوری دکھانے والے اور دل چھوڑنے والے مسلمانوں، اب وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ بس تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے غیب سے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 124۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ غزوہ احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ جب مذکورہ بالا دو قبیلوں نے کمزوری دکھائی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور دوسرے مسلمانوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے، جیسا کہ میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی؟ ابھی لڑائی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ کرزب بن جابر بہت بڑی کمک لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس افواہ سے مسلمانوں میں مزید اضطراب پھیل گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، اگر کفار کو ہنگامی طور پر کمک مل جانے سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کی کمک میں اضافہ کر دے گا، لہٰذا صبر و استقامت سے کام لو اور کافروں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کے وعدے کو جنگ بدر سے متعلق کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بیان آیت نمبر 123 کے بیان کے ساتھ مسلسل ہے۔
ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں قلیل تعداد نیز کمزور اور نہتے مسلمانوں کو ڈھارس بنانے کی خاطر اللہ نے 1000 فرشتے میدان بدر میں بھیجے، جیسا کہ سورہ انفال میں بھی آتا ہے کہ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر جب جنگ بدر ہی میں یہ مشہور ہوا کہ مکہ سے مزید کمک پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم 3000 یا 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پھر چونکہ کافروں کے لیے مکہ سے مزید کوئی کمک نہ پہنچی تھی اور فرشتے بھی نہیں آئے، البتہ 1000 فرشتوں کی میدان بدر میں شرکت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نیز صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری کتب حدیث میں اس کی اس قدر روایات مذکور ہے جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں، لیکن جنگ احد میں فرشتوں کی کمک صحیح روایات سے ثابت نہیں ہوئی، اور یہی توجیہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ جنگ احد میں فرشتے نہیں آئے تھے مدد کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 125، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی 4 طرح سے مدد کی گئی تھی۔ میدان بدر میں اللہ نے جو نزول ملائکہ کی تمہیں خوشخبری دی تھی وہ تو محض اس لیے تھی کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم پورے وثوق کے ساتھ جم کر لڑائی کے میدان میں اترو، اور فرشتوں ہی پر کیا منحصر ہے۔ مدد کی جو بھی صورت ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ نے 4 طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ مثلاً اللہ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا اور ریت نے اڑ اڑ کر اس لشکر کو بدحال کر دیا۔ نمبر 2، بارش کا نزول جس سے کفار کے پڑاؤ میں تو پھسلن اور دلدل بن گئی، جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی، نیز انہیں استعمال کے لیے وافر پانی میسر آ گیا۔ نمبر 3، فرشتوں کا نزول، چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ نیز سیدنا رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ آپس میں اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمانوں سے افضل، یا کوئی ایسا ہی کلمہ کہا۔ جبرائیل کہنے لگے، اس طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کی مدد کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی تھی۔ آیت نمبر 126، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ، آیت نمبر 26، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ تو یہاں پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہوا۔ کافروں کے 70 سردار ابو جہل سالار لشکر سمیت اس جنگ میں مارے گئے تھے، یعنی جنگ بدر میں اتنے ہی قید ہو گئے تھے، اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، جس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا تھا۔ کیا احد میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے جو تفسیر شروع کی تھی یہ اصل میں غزوہ احد کے بارے میں تھی، لیکن بیچ میں غزوہ بدر کا ذکر بھی آ گیا، تو کیا احد میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتوں کا نزول بدر اور احد دونوں میدانوں میں ہوا تھا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول یقیناً ہوا تھا اور وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میدان احد میں بھی نزول ہوا تھا، جیسا کہ مذکورہ آیات سے اشارہ ملتا ہے، اور اس میدان میں مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پر ایک شدید جنگی غلطی ہو گئی تھی، جس نے ایک بار مسلمانوں کو شکست سے بھی دوچار کر دیا تھا، اور چونکہ اس غلطی کی وجہ محض حرص اور طمع تھی، یعنی جن 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ نے احد کے پہاڑ پر کھڑے رہنے کو کہا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے یہاں سے نیچے نہ اترنا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور سب لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں تو ہم بھی اپنا حصہ لے لیں، اور وہ درہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے۔ تو یہ ایک بڑی نافرمانی تھی جو ان مسلمانوں سے ہوئی تھی، اور یہ حرص اور طمع کی وجہ سے تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر عتاب بھی فرمایا، تاہم ان کی یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی۔ اس بے صبری کی وجہ سے میدان احد میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا۔ اگر مسلمان ایسا بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی فرشتے بھیج دیتے۔ آیت نمبر 128، لیسا لکا من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو انہیں سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی۔ یعنی جنگ احد میں جن صحابہ نے درہ چھوڑ دیا تھا، 50 تیر انداز تھے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کرے، چاہے تو انہیں سزا دے۔ آیت نمبر 129، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی کرنے والوں کے لیے بد دعا۔ میدان احد کے مزید حالات تو آگے چل کر مذکور ہوں گے، ہم انشاءاللہ انہیں پڑھیں گے۔ یہاں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دانت یعنی رباعی ٹوٹ گیا اور سر زخمی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس موقع پر چند نامور مشرکین کا نام لے کر انہیں بددعا دی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کے جانباز سپاہی بنا دیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی یعنی نہیں پتہ ہوتا سمیت نبی کے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچانک ہدایت سے نواز دے، اور وہی لوگ جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ مسلمانوں کے دوست بن جائیں اور اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دینے لگ جائیں۔ یہ تو جنگ احد سے متعلق واقعہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی ہرگز کسی کے اوپر کوئی بات اپنی طرف سے فکس نہ کریں، اور کسی کو یہ جملہ نہ کہیں کہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں مل سکتی یا فلاں تو کبھی سیدھا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور کل کو کیا ہونے والا ہے اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا سامنا ہو، کچھ ایسے لوگوں کا واسطہ پڑے آپ کے ساتھ جو کہ ڈٹھائی پر ہوں، جو کہ غلط کر رہے ہوں، تو آپ کبھی ان کے بارے میں یہ اندازہ نہ لگائیں اور ایسی بات نہ بولیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، یا تمہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، یا تمہیں کبھی ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا بولنی چاہیے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔